ویلکم ٹو پاکستان پیس چینل. میں ہوں عمار اور میرے ساتھ موجود ہیں ایک بہت اعلیٰ شخصیت میم ہیں. میم شازیہ اکبر کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی ان کا تعارف نئے ناظرین کے لیے میں کرواتا چاہوں گا کہ انہوں نے حال ہی میں عکس خوشبو ایوارڈ حاصل کیا ہے. شاعرہ ہے، مصوری کرتی ہیں اور ماہر تعلیم ہیں. ایسی تعلیم ان سے ہزاروں اساتذہ مستفید ہو چکے ہیں. اسٹوڈنٹس تو ایک طرف، اساتذہ کرام جو کہ اسٹوڈنٹس کو ٹیچ کرتے ہیں، یہ ٹریننگ بھی کرواتی ہیں. مصنفہ ہیں، کتاب لکھی ہوئی ہے، بہت عمدہ شاعری کرتے ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں یہ عکس خوشبو ایوارڈ جو کہ پروین شاکر کو ملا تھا، پروین شاکر کی نسبت سے اسی کی نسبت سے یہ ایوارڈ آج انہی کے نام ہوا. ایک اور اچھی اچیومنٹ ہے. اس اچیومنٹ کے لیے ان کی اسٹرگل کیا تھی، انہوں نے شاعری کہاں سے شروع کی، یہ شوق کیسے آیا، کب سے آیا، میم سے ہم جانتے ہیں آج. جی میم بتائیے گا پلیز. جی بہت شکریہ عمار. سب آپ کے ویورز کو میرا سلام. ایک چیز جو ہے وہ واضح کرتی چلوں تھوڑا سا کہ پروین شاکر عکس خوشبو ایوارڈ جو ہے یہ تقریباً گزشتہ 25 سال سے پروین شاکر کی وفات کے بعد اس پروین شاکر ٹرسٹ کا جو ہے انیشیٹو ہے، اور ہر سال ایک بہترین شعری مجموعے پر اور ایک بہترین نثری مجموعے پر یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. اور 2020 میں میری کتاب آئی چاک پہ رہنے دو مجھ کو، یہ غزل کی کتاب ہے، تو اس کو سال کا بہترین شعری مجموعہ قرار دیا گیا. تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ سب عنایات، سب کرم، سب اعزاز اسی کی وجہ سے ہیں، اسی کی دین ہے. باقی جہاں تک آپ کا سوال ہے تو میں ایک چیز جو ہے ہمیشہ سمجھتی ہوں اور وہی کہنا چاہوں گی کہ ہم کسی ایوارڈ کے لیے نہیں لکھتے، کسی ایوارڈ کے لیے کوئی کام نہیں کرتا میرا خیال ہے. خاص طور پہ ایسے کام جو آپ کی شخصیت میں وہ بچپن سے اس میں ان بلٹ ہوں، رجحان پایا جائے، ایٹیٹیوڈ آپ کا اس طرف ہو، آپ کا فطری رجحان ہو، آپ کے اندر وہ تخلیقی صلاحیت موجود ہو. تو جو ایسے کام ہوتے ہیں جو تخلیقی صلاحیتیں جن کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، یعنی وہ اسکل ورک نہیں ہوتے، وہ کریٹو ورک ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ سے ہم کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کیے جاتے کہ میں یہ کام کروں تو مجھے کیا اپریسیشن یا ایوارڈ ملے گا، وہ ہم اس پہ کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. بنا کسی ایوارڈ کے بھی تا حیات ہم وہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو شعری سفر بھی ایسا ہی ہے. نہ کوئی شاعر کسی ایوارڈ کے لیے لکھتا ہے، لیکن یہ جب اس کو ایوارڈ ملتا ہے تو ایک سینس آف رسپانسبلٹی مزید بڑھ جاتی ہے. ایک اپریسیشن جو ہے وہ سب کو پسند ہے، سب کو اچھی لگتی ہے. تو اپریسیشن جہاں ہمیں سرشار کرتی ہے، ہمیں خوشی دیتی ہے، ہمیں اپنے ہونے کا مزید بہتر اور خوبصورت احساس مہیا کرتی ہے، وہاں پر ہمارے اندر ایک احساس ذمہ داری بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اب جس حوالے سے ریکگنائز کیا جا رہا ہے ہم اس حوالے میں پہلے سے بہتر کام کریں، پہلے سے بہتر آگے بڑھیں. جی میم آپ نے بالکل بہت اچھا، بہت خوب کہا کہ انسان محنت کرتا ہے، کامیابی اس کی قدم چومتی ہے. ایسی میم آپ کے اندر یہ جو شاعری تھی، کس ایج میں آپ کے اندر یہ تخلیق کا رجحان آیا؟ کیسے، جیسے غالب نے کہا تھا آتے غیب سے مضامین غالب خیال، تو اس کے بارے میں بتائیں گے کس ایج میں آپ نے یہ شاعری شروع کی تھی؟ جی آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. غالب میرے بہت فیوریٹ شاعر ہیں، بلکہ بڑی شدید جذباتی وابستگی میں محسوس کرتی ہوں غالب کے ساتھ، میرے بہت پسندیدہ شاعر ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے کہ کب سے لکھنا شروع کیا، تو اسکول لائف سے میں نے لکھنا شروع کیا. اس سے پہلے مجھے شعر سننا یا میوزک سننا یہ اچھا لگتا تھا. مجھے اتنا ہی پتہ تھا کہ میں کمفرٹ فیل کرتی ہوں یا مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے جب میں کوئی شعر پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں. تو آہستہ آہستہ جب خود اس طرف جو ہے طبیعت مائل ہوئی اور میٹرک میں نے لکھنا شروع کیا تھا، باقاعدہ طور پر فرسٹ ایئر میں میری پہلی غزل یا نظم جو تھی، ایک غزل اور ایک نظم، وہ ہمارے کالج کا جو میگزین ہوتا ہے اس میں چھپی تھی. اور پہلا مشاعرہ بھی فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا جو بین الکلیاتی مشاعرہ تھا، جو اسٹوڈنٹس کے درمیان، مختلف کالجز کے اسٹوڈنٹس کے درمیان تھا. ویری نائس میم. آپ نے بتایا کہ اسکول لائف سے آپ کی شاعری سٹارٹ ہو چکی.
جیسے کہ میم پاکستان جیسے انوائرمنٹ میں، پاکستان جیسے ماحول میں اب مختلف خواتین کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، یہ خاص کر گھریلو پابندیاں بھی عائد ہو جاتی ہیں کچھ خواتین میں. ایسے کیا آپ کی فیملی کی طرف سے کوئی آپ کو سپورٹ ہوئی، کریج ہوئی یا کچھ اسی طرح؟ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے یہاں موسٹلی گھروں کا رجحان ہے، فیملیز کا، ہمارے معاشرے کا ایک مجموعی رویہ ہے، مجموعی تاثر ہے کہ وہ عموماً خواتین کے لیے بہت ساری ایسی فیلڈ جو ہیں وہ ممنوع قرار دی جاتی ہیں، انہی میں ایک جو ہے شعر و سخن بھی سمجھا جاتا ہے. تو مجھے اپنے پیرنٹس کے طرف سے تو کوئی خاص ایسے مطلب پابندی نہیں لگائی گئی لکھنے لکھانے پہ، لیکن میرے لیے پریکٹیکل لائف میں یہ سب مینیج کرنا تھوڑا سا شروع میں مشکل تھا. اور پھر شادی کے بعد گھریلو جو ذمہ داریاں تھیں، ازدواجی ذمہ داریاں اور بینگ اے مدر، تو وہ اس قدر بڑھ گئیں کہ میں نے بہت عرصہ لکھتی تو رہی، لیکن شادی کے بعد 8-10 سال تک چھپنے چھپانے کا سلسلہ جو ہے نا وہ میں نے موقوف کر دیا. اور جاب کی وجہ سے بھی، پھر گھر کی ذمہ داریاں، تو شادی سے پہلے جتنا میں اخباروں، رسائل میں، میگزینس میں بھیجا کرتی تھی وہ پھر مجھے فرصت نہیں ملتی تھی، مگر میں لکھتی رہتی تھی، رکھتی رہتی تھی. اور جیسے ذرا فرصت ہوئی تو پھر میری پہلی کتاب 2010 میں سامنے آئی تھی، مجھے اس نے جنوں دے دو. دوسری کتاب پھر اس کے بعد 2016 میں آئی، اور محبت حسن کامل ہے اس کا نام ہے. وہ نظموں کی کتاب ہے. پہلی کتاب میں نظمیں اور غزلیں دونوں تھیں، دوسری میں صرف نظمیں تھیں. پھر اس کے بعد میری نظموں کے انگریزی تراجم ہوئے، تو کوائن آف ڈیتھ اس نام سے میری وہ کتاب چھپی. ابھی جس کتاب کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہے وہ کتاب جو ہے اردو غزل کی کتاب ہے، اس کا نام ہے چاک پہ رہنے دو مجھ کو. چاک پہ رہنے دو. میم اس میں آپ نے کیا ایسا لکھا کہ انہیں بہت زیادہ سراہا گیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ایسا کیا تھا کہ جس کو سراہا گیا، لیکن یہ ہے کہ اردو کی ایک بڑی معروف جو صنف ہے شاعری کی وہ غزل ہے. تو غزلیں اس میں ہیں. اب یہ پڑھنے والا جو ہے یا اس کا انالیسس کرنے والا، یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ اس کو کون سی چیز بھائی، اس کو کیا اچھا لگا. مجموعی طور پر جو ہے ہمارے لکھنے والے، ہمارے اساتذہ، ہمارے نقاد، وہ ہمارے دانشور وہ دیکھتے ہیں، تو انالیسس تو وہی بہتر کر سکتے ہیں کہ اس کتاب میں ایک مجموعی تاثر کیا ہے، یا کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اپریشیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا. جو جج تھے انہوں نے انالیسس کیا ہوگا، ظاہری بات ہے انہیں یہ چیزیں بہت اچھی لگی ہوں گی. ان کی کتاب محبت حسن کامل ہے، میں نے پڑھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت عمدہ آپ نے لکھا ہے. اس پر خواتین کے مسائل کو آپ نے بہت کھل کے لکھا ہے. جو خواتین پر آپ نے لکھا ہے کہ جیسے گھر کی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ اپنا وہ والا رشتہ بھی قائم رکھتی ہیں جو فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، پھر لکھنا لکھانا، اس پہ آپ نے لکھا. میم آنے والی جو خواتین ہیں انہیں مسائل درپیش ہیں، وہ شاعری کی طرف یہ رجحان رکھے اور اسی طرح کے، تو انہیں کیا آپ پیغام دیں گی؟ میں سمجھتی ہوں کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پیس آف مائنڈ. اگر کچھ کرنے سے کچھ آپ کے ذہن دل پہ بار گزرتا ہے، یا آپ کے گھر والوں کو وہ محسوس ہوتا ہے کہ ناگوار گزرتا ہے، تو آپ کو ایک دفعہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کیا وہ غلط تو نہیں. اگر وہ غلط نہیں ہے تو آپ کرتے چلے جائیں، اور آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اس کام کو، غلط کو درست سمجھنے والے آپ کے ارد گرد موجود ہوں گے. باقی یہ ہے کہ اخلاص جو ہے نا، کوئی بھی آپ کام کریں، خاص طور پہ کریٹو ورک کے حوالے سے تو میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھا داکھی دوسروں کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. ہم پورے خلوص کے ساتھ اور پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور اپنی رضا سے اس میں جو ہے برکت ڈال دیتا ہے، اور وہ کبھی نہ کبھی ضرور ریکگنائز ہوتا ہے. اب جو ہے نا ماحول بدل چکا ہے. اب میڈیا کی وجہ سے اور ایجوکیشن کی وجہ سے لوگوں کو وہ پرانے جو دقیانوسی تصورات تھے، لوگ بہت جلدی اس سے باہر آ رہے ہیں. اور بہت ساری ایسی فیلڈ جس میں پہلے خواتین کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ اس فیلڈ میں جا سکتی ہیں، اب خواتین آلموسٹ آرمی سے لے کے کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں تو پائلٹ تک خواتین موجود ہیں، ہر شعبے میں خواتین موجود ہیں. تو اب اس طرح کے مسائل نہیں ہیں جیسے کہ پاسٹ میں تھے. جی ناظرین، محترمہ شازیہ اکبر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہوں نے بہت عمدہ گفتگو کی ہے اور
अक्स खुशबू अवार्ड आपको बहुत बहुत मुबारक हो मैम, और आपकी ये जो काबिलियत और सलाहियत और आपकी जो मेहनत है वो आपको यहाँ तक बुलंदियों तक ले आई है, और आप एक पॉजिटिव जहन रखती हैं, पॉजिटिव सोच रखती हैं, प्रोग्रेसिव जहन रखती हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिएगा मुझे, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।